اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں شبۂ قدر کی فضیلتوں کو لے کر کہ شب قدر کی کیا منزلت ہے، شب قدر کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ شب قدر مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ بابرکت فضیلت والی رات شمار ہوتی ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں نبی کریم کے قلب مطہر پر تدریجاً قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ وہ شب قدر ہے کہ جس کا ذکر خود پروردگار عالم نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح کا نزول ہوتا ہے، یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہیں اس شب قدر میں اپنے پروردگار عالم کی اجازت سے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم اسی سورے میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ شیعہ احادیث کے مطابق یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں بندوں کے 1 سال کے مقدرات کو لے کر کے امام زمانہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں یقینی طور پر یہ تو نہیں پتہ کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن بہت ساری احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں ہی شب قدر کو قرار دیا ہے، لیکن بہت ساری احادیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کا یقینی طور پر علم ہو جاتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں واقع ہے، لیکن زیادہ تر جو احتمال دیا جاتا ہے وہ 19، 21 اور 23 کی شب میں دیا جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اہل تشیع حضرات ماہ رمضان المبارک کی شب 23 پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ رات شب قدر ہے، لیکن اہل تسنن کے مطابق ماہ رمضان کی شب 27 یہ شب قدر ہے۔ ہم شیعان اہل بیت اپنے معصومین کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی اقتداء کرتے ہوئے، جیسا انہوں نے کیا ہے اسی پر ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے، جس طرح سے ہمارے معصومین علیہم السلام ان شبۂ قدر میں راتوں کو جاگ کر پروردگار عالم کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح سے ہم اہل بیت کے چاہنے والے بھی ان تینوں راتوں میں جاگ کر عبادت خداوندی کو انجام دیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، اور جو مختلف سورے ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قدر عربی لغت میں اندازہ اور تقدیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شب قدر کو شب قدر کہنے کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن کو میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسی رات میں انسانوں کے جو 1 سال کے مقدرات ہوتے ہیں ان کو معین کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان شبوں میں شب بیداری کرے، رات بھر عبادت کرے اور پوری رات عبادت کے عالم میں گزارے تو وہ شخص صاحب قدر و منزلت قرار پاتا ہے، اس وجہ سے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس رات کی شرافت و عظمت کی وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس شب قدر کو کچھ اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک لیلۃ الشرف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا لیلۃ العظمت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رسول خدا کی احادیث کی روشنی میں اگر ہم شب قدر کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شب قدر خداوند عالم کی جانب سے ہم پر ایک لطف ہے اور ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس فضیلت سے اور جس بابرکت راتوں سے یہ امت سابقہ محروم تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
اسی شب قدر کی منزلت میں ارشاد فرماتے ہیں بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کا دل شب قدر ہے، جس طرح سے قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ شب قدر کا راز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جس نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت کو، فضیلت کو درک کیا، گویا اس نے شب قدر کی منزلت کو اور فضیلت کو درک کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اسی سورہ قدر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ بے شک یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہی لیلۃ القدر ہیں۔ پھر اس کے بعد امام آگے فرماتے ہیں من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت کو درک کر لیا، گویا لیکن جس نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت کو درک کر لیا مگر اس شرط کے ساتھ، پھر اس کے بعد امام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ امام فرماتے ہیں لأن الخلق فوتموا عن معرفتها، کیونکہ پروردگار عالم نے تمام کے تمام مخلوقات کو عاجز کر دیا ہے جناب زہرا کی فضیلت کو حاصل کرنے سے، یعنی کوئی بھی مخلوق جناب زہرا کی فضیلت کو اور ان کی منزلت کو درک نہیں کر سکتی۔ جب جناب فاطمہ زہرا کی منزلت کو درک نہیں کر سکتی تو لیلۃ القدر کو کیا درک کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آخری جملہ جو امام کی زبان سے نکلا، امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا اور ان سے محبت کا اقرار نہیں کر لیا، تب تک کسی بھی نبی کو نبوت کا عہدہ نہیں دیا گیا۔ بس آخری گزارش آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس ناچیز کو، اس حقیر کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔